بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون الرشید، اس کی سلطنت اتنی تھی کہ سورج نکلتا بھی اسی کی سلطنت پہ تھا اور ڈوبتا بھی اسی کی سلطنت پہ تھا۔ جب بادل گرجتے تو یہ ہارون الرشید کہہ دیتا کہ جا جہاں دل کرے برس، جہاں بھی برسے گا وہاں محمد عربی کی سلطنت، غلام کی سلطنت ہوگی۔ تو یہ ہارون الرشید تھا، اور اس کی بیوی جو تھی ملکہ زبیدہ۔ ملکہ زبیدہ ایک ایسی بیوی تھی جو نیک تھی اور صالح تھی، جس نے 300 لونڈی اپنے خرچے سے خریدی تھی، اور 300 لونڈی کو یہ کہا تھا کہ جو میں کھاؤں گی تمہیں کھلاؤں گی، جو میں پہنوں گی تمہیں پہناؤں گی، اور جو میرا خرچ ہوگا وہی تمہارا خرچ ہوگا، لیکن تمہارا کام فقط ایک ہے کہ تم وقت تقسیم کر لو۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر کے اندر، میرے محل کے اندر 24 گھنٹے میں سے کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہ ہو کہ جس منٹ میں رب کے قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ وہ 300 لونڈی جو تھی وہ حافظ قرآن تھی، ان کی ڈپٹی یہ تھی کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ پھر ہارون الرشید کی بیوی جو تھی، ایک دن انہوں نے جو اس کے بال تھے، جو زلفیں تھیں، وہ کٹوا دی، زلفیں ختم کر دی۔ ہارون الرشید جب آیا واپس تو اس نے دیکھا کہ بیوی نے، ملکہ زبیدہ نے، سر پہ دوپٹہ باندھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا خیر ہے؟ تو بتایا گیا کہ میں نے جو میری زلفیں تھیں، بال تھے، میں نے کٹوا دیے ہیں۔ اور ہارون الرشید نے کہا وہ بہت خوبصورت زلفیں تھیں، بڑی بڑی زلفیں تھیں، یہ تو نے ظلم کر دیا ہے۔ تو ہارون الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے کہا تھا کہ جو میری زلفیں تھیں، میں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد میں بال سکھانے کے لیے چھت پہ چلی گئی۔ جب چھت پہ گئی تو بال سکھا رہی تھی تو ساتھ والے محل مکان کے اوپر ایک غیر محرم ٹھہرا تھا۔ اس غیر محرم کی نگاہ میرے زلفوں پہ پڑی تھی، میرے بالوں پہ پڑی تھی، تو میں نے آتے ہی بال کٹوا دیے ہیں، اس لیے کہ میری زلفوں کو، میرے بالوں کے پہ غیر محرم کی نظر پڑی ہے، اس لیے آج سے یہ میرے خاوند کے قابل نہیں رہے، کیونکہ ان پہ نظر غیر محرم کی پڑ چکی ہے۔ اس لیے ملکہ زبیدہ نے وہ جو بال تھے وہ کٹوا دیے، اور حیا اتنا تھا اور تقوی اور پرہیزگاری اتنی تھی۔ اور ہماری ماں بہنیں تو سر پہ دوپٹہ نہیں کرتی، دوپٹہ نہیں پہنتی، اور سر دوپٹہ پہننا اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہیں۔ آج یونیورسٹیوں میں، آج کالجوں میں جو ہو رہا ہے، اور عزت نہیں بتا رہی، وہ عزت تھا، وہ مقام تھا ان لوگوں کا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔